ء1960 کی دہائی سے چین افریقہ بھر میں نوآبادیات اور نسلی عصبیت کے خلاف منظم ہونے والی تحریکوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ جب الجیریا، سوڈان اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو اس وقت بیجنگ انہیں اقتصادی امداد اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا رہا تھا۔ اب جبکہ ان معاملات کو دہائیاں بیت چکی ہیں تو یہ آئیڈیالوجیکل تعلقات مشترکہ معاشی، سیکیورٹی اور تصویراتی مفادات کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جس کا نتیجہ دنیا کی پیچیدہ اور متنازع ترین بین الاقوامی شراکت داری کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ آج کچھ لوگ چین کو ایک ایسی نیو کالونیل طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں جو افریقی اقوام کو قرضوں کے بوجھ تلے دبانے، ان کے وسائل پر ہاتھ صاف کرنے اور ان کی خود مختاری کو کم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہ لوگ اس معاملے میں بعض کیسز کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے جبوتی، جہاں سرکاری طور پر حاصل کردہ قرضوں کا 80% چین کا فراہم کردہ ہے۔ یہ قرضے اس ملک کی کل قومی پیداوار کے 86% تک پہنچ چکے ہیں۔ یا پھر زیمبیا، جہاں قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ جلد ہی چینیوں کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ سرکاری الیکٹرک کمپنی زیسکو کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ چینی قرضوں، تعمیرات اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے ذریعے افریقہ نے پل، سڑکیں، ریلویز، ڈیم بنائے اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیے، اور یہ ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو آنے والے برسوں میں صنعتی شعبے کے عروج کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن 2 دہائیوں کے اقتصادی اعداد و شمار جو کاروباری اور ثقافتی تعلقات پر مبنی ہیں، اور حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والے چائنا افریقہ کوآپریشن فورم سے حاصل ہونے والی خبریں یہ بتاتی ہیں کہ چین اور افریقہ کے تعلقات سادہ ترین خصوصیات کی بھی نفی کرتے ہیں۔ پالیسی افریقہ پر ایک محراب بنانے جیسی ہو سکتی ہے، لیکن زمینی صورتحال یہ ہے کہ چین 2 طرفہ تعلقات میں الگ نوعیت کے معاملات میں مصروف ہے۔ افریقی ممالک کو فائدہ پہنچانے کا چین کا پیمانہ یہ ہے کہ کون سے لیڈر اپنے قومی مفادات کا بہتر طور پر دفاع کر رہے ہیں، اور اس بارے میں متفکر ہونے کی بھی مناسب وجہ موجود ہے کہ آیا یہ مفادات پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ غیر واضح ڈیلیں، بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور بد انتظامی کی رپورٹیں، پروجیکٹوں کی فیزیبلٹی کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات اور قطعی تجارتی عدم توازن اس بارے میں سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جو مواقع افریقی لیڈروں کو حاصل ہو رہے ہیں وہ ان سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کی جانب سے کتنے اچھے طریقے سے انتظام کاری ہو رہی ہے۔ 20 سال تک وسعت اختیار کرتے ہوئے تعاون کے بعد چین افریقہ کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار کے طور پر سامنے آیا ہے، اور یہ افریقہ میں سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاریوں میں سے ایک ہے۔ 2016 میں چین افریقہ تجارت کا حجم $128 بلین تھا۔ چین نے پورے براعظم افریقہ میں قرضوں کے حوالے سے فنانسنگ کے لیے $140 بلین تک وسعت دی، اور 2015 میں اس کا افریقہ میں براہ راست انویسٹمنٹ سٹاک کم و بیش $35 بلین تک پہنچ چکا تھا۔ بیجنگ نے چینی تاجروں کے لیے یہ مواقع بھی پیدا کیے کہ وہ افریقہ میں اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں۔ چین نے افریقہ کی سب سے بڑی اور نمایاں عمارتیں بھی تعمیر کی۔ افریقہ بھر کے تمام بڑے شہروں کی سکائی لائنز پر ان کی موجودگی اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر عمارتیں تحفے کے طور پر بنا کر دی گئیں۔ مثال کے طور پر چین نے 2012 میں ایتھوپیا کے شہر ادیس ابابا میں $200 ملین کی لاگت سے افریقن یونین ہیڈ کوارٹر بنا کر دیا۔ اسی سال چین نے اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس کو $31.6 ملین کی بلا سود گرانٹ فراہم کی تاکہ وہ نائجیریا میں اپنے نئے ہیڈ کوارٹرز تعمیر کر سکیں۔
افریقہ میں صرف 2 شعبے آفیشل ڈیولپمنٹ ایڈ اور FDI ایسے ہیں جن میں امریکہ کی سرمایہ کاری چین سے زیادہ ہے، لیکن یہ توازن بھی جلد ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ چائنا افریقہ ریسرچ انیشیٹو کے مرتب کردہ اعداد و شمار کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ چین پورے براعظم افریقہ میں مساوی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ اس خطے کے 8 ممالک ایسے ہیں جن میں چین نے بالکل کوئی سرمایہ کاری نہیں کی، پھر 10 مزید ممالک ایسے ہیں جن میں $200 ملین سے کم سرمایہ کاری کی گئی، جبکہ 5 ممالک ایسے ہیں جن کو کل دیے گئے قرضوں کے نصف سے بھی زیادہ فراہم کیے گئے۔ ان میں سوڈان، کانگو، کینیا، ایتھوپیا اور انگولا شامل تھے۔ اسی طرح 6 ممالک ایسے ہیں جن کو 2015 میں FDI کا پورا سٹاک مل گیا تھا، جبکہ 2016 میں اس علاقے سے چین کو جتنی برآمدات کی گئیں ان کا نصف سے بھی زیادہ صرف 2 ممالک انگولا اور جنوبی افریقہ کو دیا گیا۔ ایسا بھی نہیں کہ چین نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہو۔ جب چین کی جانب سے کیے گئے وعدوں اور ان پر عمل درآمد کے درمیان کوئی خلا پیدا ہوا تو عمومی طریقہ پھر اپنایا گیا کہ افریقی ممالک نے وہ ڈیل ختم کر دی۔ رواں ماہ پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق گھانا اور زمبابوے کو جتنی رقم فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا اس کا صرف 10% ہی فراہم کیا جا سکا۔ افریقہ میں چین کے بڑھتے ہوئے معاشی اثر و رسوخ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین کس طرح دنیا پر معیشت کی آڑ میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔